كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام میں سے کئی ایسے تھے جو تقریباً اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، کیونکہ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ جس کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ کچھ لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے، کچھ لوگوں نے بات کرنا چھوڑ دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی قرآن کی آیات بھول گئے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جب بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور آ کے انہوں نے جب یہ دیکھا، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح فجر کی نماز پڑھا کر مدینہ سے باہر اپنی ان کی بیوی رہتی تھی ان سے ملنے کے لیے چلے گئے تھے، کیونکہ فجر کی نماز میں ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا تھا اور حجرے کا پردہ اٹھا کر مسلمانوں کی طرف دیکھا، مسلمان نماز پڑھ رہے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ صحابہ یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت بہت بہتر ہو گئی ہے، جو بخار کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مطمئن ہو کر مدینہ سے باہر نکل گئے۔ بہرحال اللہ رب العزت کا حکم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کی چادر اٹھائی، ان کو بوسہ دیا، اور پھر جب باہر آ کے عمر کا حال دیکھا تو عمر سے کہا الی رسلک یا عمر، عمر رک جاؤ، کیا ہو گیا تم کو؟ اور پھر عمر کو قرآن کریم کی آیت سنائی کہ اگر کوئی نبی مر جائے یا قتل ہو جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ وما محمد الا رسول، محمد نہیں تھے سوائے رسول کے، قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے بھی کئی رسول گزرے، فإن قتل، اور اگر اللہ نے اگر قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، یعنی اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اور جو یہ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وسيجزي الله الشاکرین، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی تو اپنے گھٹنوں کے بل گر گئے اور کہا کہ مجھے لگا کہ یہ آیت آج نازل ہوئی، جبکہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی۔ تو یہ مدینہ میں کیفیت تھی، صحابہ کا حال برا تھا، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی، اور یہ جو لفظ ہم عثمان غنی بولتے ہیں نا، یہ بھی اصل میں ہمیں، یہ ویسے سائڈ نوٹ کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارے دل و دماغ میں بٹھایا گیا۔ غنی تو بہت سارے صحابی تھے، عبدالرحمن بن عوف بھی غنی تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی غنی تھے، لیکن اصل جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خاص ایک اعزاز تھا، جو کچھ اسلام کے نام لینے والے فرقے جو ہیں جن کو اس سے تکلیف ہے اور انہوں نے بول بول کے یعنی غنی کا لفظ استعمال کر کر کے اب ہماری زمانہ میں بھی غنی چڑھ گیا ہے، وہ تھا ذو النورین۔ اور ذو النورین کا لقب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے شوہر تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ مسئلہ کہ پہلا خلیفہ کون ہونا چاہیے تھا، بعد والا خلیفہ کون ہونا چاہیے تھا، یہ اس طرف سے ہماری زبانوں میں چڑھا دیا گیا عثمان غنی۔ ہمیں بولنا چاہیے عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، تاکہ ان کا جو مرتبہ ہے وہ لوگوں کے سامنے ہمیشہ قائم رہے اور لوگوں کو یاد رہے کہ عثمان خالی غنی نہیں تھے، عثمان کا اصل جو اعزاز تھا وہ ذو النورین تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری ایک اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی دے۔
تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینہ میں ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گزرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عثمان کو سلام کیا، السلام علیکم، اور عثمان غنی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے پریشان ہو گئے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے، اس کا جواب نہ دے، سلام کا جواب دینا تو واجب ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر بن خطاب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ ابوبکر میں نے عثمان کو سلام کیا، عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا واقعی حیرت کی بات ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، چلو دیکھتے ہیں عثمان کہاں ہے، اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیا معاملہ ہے، تم نے جواب کیوں نہیں دیا عمر کو۔ یہ دونوں وہاں پر چلے گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھے ہوئے کسی سوچ میں گم تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ابوبکر صدیق نے کہا کہ عثمان، عمر میرے پاس آئے ہیں اور عمر آ کر مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے عثمان کو سلام کیا اور عثمان نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ عثمان غنی نے کہا کہ ابوبکر مجھے نہیں پتا کہ عمر یہاں آئے تھے اور مجھے تو عمر کا کوئی سلام نہیں ملا۔ عمر نے کہا کہ نہیں، میں عثمان میں یہاں آیا تھا، میں نے تمہیں سلام کیا، تم نے مجھے جواب ہی نہیں دیا۔ اور عثمان نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تم یہاں آئے تھے اور تم نے مجھے سلام کیا، میں تو کسی پریشانی میں گم تھا۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ بھائی کس پریشانی میں گم تھے، کیا ہو گیا تم کو؟ اور حضرت عثمان نے ان کو جواب دیا کہ ابوبکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، لیکن میں ان سے ایک بات پوچھنا بھول گیا۔ کیا بات پوچھنا بھول گیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہم سب جانتے ہیں کون ہے، عثمان فی الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو النورین کا لقب دیا۔ عثمان وہ ہیں جیسے فرشتے حیا کرتے ہیں، عثمان وہ ہیں کہ جنہوں ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں ہے، تو جس شخص کا وہ کنواں تھا مسلمان تھے، ان سے کہا اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دو، اس نے کہا کہ میرے پاس تو کمائی کا یہی ذریعہ ہے، میں تو نہیں وقف کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ من باع بئر روما، جو اس بئر روما کو خریدے گا فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہوگی۔ اور عثمان نورین رضی اللہ عنہ نے اپنے پیسے سے، ذاتی پیسوں سے اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ سے جب ابوبکر نے پوچھا کہ عثمان کیا پریشانی ہے، کیا سوچ رہے ہو، کیا مسئلہ ہے، کیا سوال ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابوبکر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا تھا کہ من نجات کیسے ہوگی۔ اب آپ سوچیے کون لوگ ہیں، ہمارے سوال ہوتے ہیں من نجات، ہمارے سوال ہوتے ہیں یہ جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں، کیا یہ حرام ہے، کیا یہ حلال ہے، اور ان کی اس لیول پہ جا کے بھی فکر کہ وہ سب اشر مبشر ہیں، اور یہ گارنٹیز ان کو دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، ہم میں سے تو کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پریشانی میں گم ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ کوئی ان کے پاس سے گزر رہا ہے، کوئی ان کو سلام کر رہا ہے، کوئی ان سے بات کر رہا ہے، ان کو نہیں پتا میرے پاس کوئی گزرا، سلام کیا، کلام کیا، گم ہے، پریشان ہے۔ آپ پریشانی کا لیول دیکھیں، کیا پریشانی ہے ان کی۔ اور پھر ابوبکر صدیق نے ان کو جواب دیا کہ عثمان، اب ابوبکر صدیق کون ہے؟ ابوبکر فی الجنہ، ہجرت کے ساتھی ہیں، اسلام لانے والوں میں اولین ہیں، 5 اشر مبشرہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں 5 اشر مبشرہ اسلام قبول کیا، پہلے خلیفہ ہیں، جنت میں انبیاء کے بعد جانے والے سب سے پہلے انسان ہیں۔ یہ سب اور اس سے بہت زیادہ کئی فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کو بتا کے گئے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ میں نے یہ بات پوچھ لی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا تھا۔ اور سوال کا جواب کیا تھا؟ سوال کا جواب یہ تھا کہ اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم الکلمہ التی عرضت علی عمی، وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا، یعنی ابو طالب پر پیش کیا، فرد دہو، اور اس نے اس کو رد کر دیا۔ تو جس نے اس کلمے کو مان لیا اور اس پر عمل کر لیا، فہی لہ نجات، اس کے لیے نجات۔ اب یہ کلمہ کہنے کو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بہت آسان ہے، آپ چھوٹے سے بچے سے پوچھ رہے ہو، یہ آپ کو سنا دے گا۔ یہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، یہی کلمہ صحابہ بھی پڑھتے تھے، اور اس وقت اسی کلمے کی وجہ سے جب مکی دور تھا، ارکان اسلام کے احکامات نہیں اترے تھے، یہ سارے مسائل نہیں اترے تھے، یہی کلمہ بلال بھی پڑھتے تھے جو امیہ بن خلف ان کی جان کا دشمن ہو گیا تھا، یہی کلمہ اور صحابہ پڑھتے تھے، اور کفار ان کو شہید کرتے تھے، ان کو تشدد کرتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے، ان کا بائیکاٹ کرتے تھے، یہی کلمہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ وہ نہیں ہے، یا اس طرح نہیں پڑھنا جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ اگر اتنا ہوتا تو آج تو ہم کوئی کچھ نہیں کہتا، اور نہ یہ کلمہ پڑھنے اور کہنے میں کوئی مسئلہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ صرف یہ پڑھنا نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارنی، کہ جب انسان یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ، تو اس کو پتہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرنی، اور پوری زندگی میں نہیں کرنی، اور پوری زندگی میں اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ اس کے لیے چاہے کوئی بھی قربانی دینی پڑے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی نہیں کی جائے گی مخلوق کی اطاعت کے لیے، چاہے وہ اپنا نفس ہو، چاہے وہ اپنی اولاد ہو، چاہے وہ اپنے ماں باپ ہو، چاہے وہ اپنے رشتہ دار ہو، چاہے وہ دنیا ہو، چاہے وہ تجارت ہو، اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے گزارنی ہے، من مانی نہیں، بلکہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اسی طرح یہی سوال جامع ترمذی کی روایت ہے، یہی سوال ایک اور صحابی نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ من نجات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ہو؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزیں بتائیں کہ نجات ایسے ہو۔ اس سے پہلی چیز یہ تھی کہ امسک علینا لسانک، اپنی زبان کو روکے رکھو، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو جائے، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اور اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ امسک علینا لسانک، اپنی زبان کو روکے رکھو۔ یہ جو زبان ہے نا، یہ اگر آپ غور کریں تو یہ 2 دھاری تلوار ہے، یہ حق کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اور باطل کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ یہ زندوں کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مردوں پر بھی ہم چلا دیتے ہیں۔ اور یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی انتہائی پکڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اسلام کی ارکان، عبادات، چیزوں کے بارے میں بتایا، اس کے بعد بتایا کہ میں تمہیں بتاؤں ان سب کی سردار کون ہے؟ حضرت معاذ نے کہا جی بتائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو پکڑو اور کہا یہ زبان، یہ زبان۔ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان پر بھی ہماری پکڑ ہوگی، زبان پر؟ اور اللہ کے نبی فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، تمہاری ماں تم کو گم پائے، یہ زبان پہ ہماری پکڑ ہوگی، ایسے نہیں بچیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی الفاظ جو تمہاری زبان سے ادا ہوتا ہے مگر رقیب عتید ہے جو اس کو اچک لینے کے لیے تیار ہے، یعنی وہ نوٹ ہو رہا ہے، کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے نکلتا ہے، ہماری زبان سے نکلتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ بندہ اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا، اس کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اس کلمے کی وجہ سے جنت میں چلا جاتا ہے۔
اور اسی طرح بندہ اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے جو اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، وہ کلمہ اس کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ تو اس زبان کا جو استعمال ہے وہ بڑا اہم ہے، تو یہ تمام چیزوں کی سردار ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روز صبح جب انسان صبح کرتا ہے تو انسان کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ زبان کو خبردار کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہمارا خیال کرنا، کیونکہ اگر تم سیدھی رہو گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہمیں بھی ٹیڑھا ہونا پڑے گا۔ یہ زبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ علماء نے اس پہ بھی یہ نقطہ نکالا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان کا کوئی لفظ استعمال کیا، کیونکہ یہ زبان جو ہے یہ ڈائریکشن دیتی ہے پوری باڈی کو، اس کے مطابق جو ہماری باڈی ہے، جو ہمارے اعضاء ہیں وہ کام کرتے ہیں اور ایکشن کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو، امسک علینا لسانک، اپنی زبان کو روکے رکھو۔ ابھی طاہر بھائی ہمارے مسجد کے نمازی بتا رہے تھے کہ ابھی 9 یا 10ویں روزے کو رات کے کوئی 1:30 بجے شور مچا ان کی گلی میں، تو انہوں نے باہر دیکھا تو وہ 200-250 لوگ کسی کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، کوئی بنیان میں ہے، کوئی لنگی میں ہے، کوئی کچھ ہے، وہ کسی کو پتہ نہیں، بس جا رہے ہیں۔ وہ پوچھ رہے ہیں کیا، پتہ نہیں کیا، بس لوگ جا رہے ہیں۔ صبح اٹھ کے پتہ چلا تو بھائی اس لیے لڑائی ہو گئی، ایک صاحب کی 2 لوگوں کی آپس میں نائی کی دکان میں لڑائی ہو گئی، ایک عمران خان کو فیور کر رہا تھا اور ایک نون لیگ کو فیور کر رہا تھا، وہ مارنے پہنچ گئے اس کو 200-250 لوگ، ایک بندہ زخمی ہو گیا، ایک بندہ جیل پہنچ گیا۔ یہ زبان، اس زبان کا استعمال لاپرواہ ہو کے بغیر سوچے سمجھے، تو اپنی زبان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو۔ اسی طریقے سے اسی زبان سے ہم غیبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی زبان سے تہمتیں ہوتی ہیں، اسی زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اسی زبان سے جو ہے اور مختلف قسم کے کام کیے جاتے ہیں۔ یہ زبان، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امسک علینا لسانک، اپنی زبان کو روکے رکھو۔ آج کے دور میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بولتا زیادہ ہے وہ بہت سمجھدار ہے، بڑا اسمارٹ آدمی ہے، لوگوں کو ہنساتا ہے، باتیں کرتا ہے، بڑی زبردست تقریریں کرتا ہے۔ یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر خاموش رہنے والے ہوتے تھے، اور جب بولتے تھے جب ان کو لگتا تھا کہ بولنے کا کوئی فائدہ ہے۔ کم بولنا عقل مندی کی نشانی ہے، زیادہ بولنا عقل مندی کی نشانی نہیں ہے، کم بولنا عقل مندی کی نشانی ہے۔ بلکہ صحابہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، ہم سب پڑھتے ہیں کہ صحابہ کسی مجلس میں بیٹھے اور کوئی شخص آ کے سوال کرتا تھا کہ فلاں مسئلے کے بارے میں بتا دیں، وہ کہتے تھے ان سے پوچھ لو، اس کے بعد جاتا تھا تم ان سے پوچھ لو، اس کے بعد جاتا تھا تم ان سے پوچھ لو۔ کیوں جواب نہیں دیتے تھے؟ اس لیے جواب نہیں دیتے تھے، ان کو فکر ہوتی تھی کہ ہم نے اگر کوئی ایسی بات کہہ دی جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو یا قرآن و سنت کے روشنی میں صحیح نہ ہو تو ہماری پکڑ ہو جائے گی، تو میں فتویٰ کیوں دوں؟ اس سے لے لو فتویٰ، اس سے لے لو فتویٰ، میں نہیں دے رہا فتویٰ، اس سے لے لو۔ اور ہمیں شوق ہے فتوے دینے کا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا تو ہم بولیں گے میرا خیال ہے، میں نے کہیں سنا تھا۔ بھائی آپ کا خیال ہے اور آپ نے کہیں سنا تھا تو آپ پلیز چپ رہیں، کیونکہ آپ کے پاس پوری معلومات نہیں ہے۔ پہلی بات میں لوگوں کو بھی سمجھاتا ہوں، میں آیا ہوں تو ایک صاحب ہیں وہ میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ بتائیں کہ میں نے یہ سنا تھا، میں نے یہ سنا تھا، میں نے یہ سنا تھا۔ بھائی میں نے کہا تم پتہ نہیں کہاں سے سن کے آتے ہو اور ہمیں ہوم ورک پہ لگا دیتے ہو، ہم بیٹھے ڈھونڈتے رہے تم نے کہاں سے سنا تھا، کیا سنا تھا۔ تو اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی شخص کوئی بات بتائے تو پہلے یہ دیکھیں کہ اس فن میں، اس شعبے میں اس کی کیا اہلیت اور مہارت ہے۔ اب اگر حدیث بھائی ہمیں بتائیں کہ بھئی کھانا کیسے بنتا ہے تو ہم مان لیں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فاسٹ فوڈ کیسے بنتا ہے، کھانا کیسے بنتا ہے، تو آپ کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے تو نہیں پتا، میرا کام ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے بجائے یہ کہ آپ اپنے دل و دماغ میں ہر چیز بھرنے کی کوشش کریں، یہ دیکھیں کہ جو شخص آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہے اس کی اس فن میں
کیا حیثیت، کیا اہلیت اور کیا مہارت ہے. اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ خاص طور پہ دینی مسائل میں، جیسے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا یمن سے، اور دور سے، اپنے علاقے کے لوگوں سے 40 سوال جمع کر کے لایا، اور آگے امام مالک اس وقت امام مانے جاتے، دنیا میں امام مانے جاتے تھے. امام مالک سے آگے اسے سوال کیے. امام مالک نے 40 سوالوں میں سے 36 سوالوں کا جواب دیا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، لا ادری مجھے نہیں معلوم. اس نے کہا امام صاحب کچھ تو بتائیے، میں اتنے دور سے آیا ہوں، میں جا کر لوگوں کو کیا کہوں گا کہ امام مالک یہ کہہ رہے ہیں کہ لا ادری مجھے نہیں معلوم. انہوں نے کہا بالکل تم جا کے لوگوں کو بولو قال مالک لا ادری، مالک کہتا ہے مجھے نہیں معلوم. اگر امام مالک اپنی زبان کھولنے سے اس بات پہ جس کے بارے میں ان کو یقین نہیں ہے کہ جو معلومات ہے ان کے پاس وہ صحیح ہے اور وہ مطمئن ہے اس فتوے کے اوپر، وہ خاموش ہے کہ لا ادری مجھے نہیں معلوم، تو آپ سوچیں کہ اور لوگوں کی کیا حیثیت اور اہمیت ہوگی. تو لہٰذا یہ جو زبان ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں ابوبکر صدیق سے ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. میں نے کہا ابوبکر کیا کر رہے ہو؟ نے کہا کہ میں اپنی زبان کو کھینچ رہا ہوں، زبان کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی ایک دفعہ اسی طرح ان کے پاس میں کچھ آگے ہو گیا، دیکھا تو وہ اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے پکڑ. ان کے شاگرد نے بھی کہا تو انہوں نے کہا کہ قیامت والے دن انسان کو سب سے زیادہ غصہ جس اپنے اعضاء پر آئے گا نا جسم کے، اس کی زبان ہوگا سب سے زیادہ، اس زبان کی وجہ سے مارا گیا. تو آپ سوچیں کہ اگر ہم اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کریں، زیادہ تر خاموش رہیں، سننے کی کوشش کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا ہو لیکن عمل کر لیں، تو ہم کتنا اپنی زندگی کو بہتر گزار سکتے ہیں، کتنے سارے مسائل جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں، کتنے سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں نجات بتاتے ہیں. پہلی چیز امسک علینا لسانک، دوسری چیز ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو جائے. اس کا معنی یہ ہے کہ فضول اپنے گھر سے باہر نہ نکلا کرو. بازاروں میں گھوم رہے ہیں، آج میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اتنے لوگ کام کیوں ہیں. تو میں نے ایسے طاہر بھائی سے کہا طاہر بھائی ٹائر توڑ گئے ہم سب، کہنے لگے یار ایسے ہی ہو جاتا ہے آخر میں. تو اپنے گھر کو وسیع کر لیں. خامخواہ بازاروں میں بیٹھنا، روڈوں پہ بیٹھنا، چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھنا، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں. اللہ نے گھر دیا ہے، چلے اگر کسی وجہ سے کوئی مہمان بھی آتا ہے تو کسی وجہ سے آپ باہر آئیں، یا کوئی ریزن ہے، کوئی کام ہے تو آپ باہر آئیں. نماز کے لیے جا رہے ہیں، دعوت کے لیے جا رہے ہیں، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، جنازے کے لیے جا رہے ہیں، لوگوں کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، کسی خیر کے کام میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جائیں. لیکن فضول ادھر سے ادھر پھرنا، ادھر سے ادھر جانا، روڈوں پہ بیٹھنا، رات گھر سے باہر رہنا، یہ نہ اچھے لوگوں کا طریقہ ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہدایت ہے کہ ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے. اب اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اس کے گھر کے اندر حکمت یہ ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے تو اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتا ہے. دیکھیے عورت کی جو نفسیات ہے نا، وہ یہ ہے کہ عورت، یہ بھی کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ کہ مرد اور عورت کی جو نفسیات ہوتی ہے اس کے کیا فرق ہوتے ہیں. لیکن بنیادی فرق یہ ہے کہ مرد جو ہے نا وہ چاہتا ہے عام طور پہ بس کام کی بات کرے، مسئلہ بتاؤ میں حل کر دیتا ہوں. عورت جب آپ کی بیوی آپ کو مسئلہ بتاتی ہے نا، اس لیے نہیں بتاتی آپ حل کر دیں، اس لیے نہیں بتاتی، وہ اس لیے بتاتی ہے کہ بس آپ سنیں، اس کو سنتے رہیں اس کی. اگر وہ آپ سے کبھی کہے نا کہ آپ کبھی میری بات نہیں سنتے تو کبھی اس کو سیریس مت لیجیے گا. وہ کبھی کا مطلب ہوتا ہے ابھی. میں تو بہت آزمایا ہوا، میں نے کل بھی تمہاری بات مانی تھی، پرسوں بھی تمہاری بات مانی تھی، 3 دن پہلے بھی تمہاری بات مانی تھی، کبھی کہاں سے آ گیا. تو ان کا مطلب ہوتا ہے ابھی. لیکن گھروں میں محبت ہونی چاہیے. یہ محبت کیسے ہوگی؟ جب آپ ان کو ٹائم دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی روز آپ کا معمول یہ تھا کہ عصر کی نماز پڑھ کے روز اپنی ساری بیویوں کے پاس جاتے تھے. عصر سے لے کے مغرب تک کا ٹائم جو تھا وہ بیویوں سے ملنے کا ٹائم. ایک ایک کے گھر جاتے تھے, اس سے پوچھتے تھے کیا حال ہے, سب ٹھیک ہے, کوئی کام ہے, کوئی مسئلہ ہے بتاؤ. اور مغرب کے بعد اس بیوی کے گھر پہ ہوتے تھے جس کی ٹرن ہوتی تھی. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر, بڑی طویل حدیث ہے, کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بتایا کچھ عورتوں کے بارے میں, اور 13 یا 11 عورتیں تھیں جن کے پورے حالات بتائے کہ اس کی ساس ایسی ہے, اس کا میاں ایسا ہے, وہ ایسی ہے, وہ یہ کرتی ہے, وہ یہ کرتی ہے, پھر دوسری کا, پھر تیسری کا, پھر چوتھی کا, پانچویں کا, 13 عورتوں کا پورا قصہ سنا ہے, بایو ڈیٹا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سن رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ابو زرعین کی طرح ہوں. میں سے ایک تھا ابو زرعین, ام زرعین کا شوہر. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سنی. آپ سوچیں 13 عورتوں کا پورا قصہ سنایا, اور 13 عورتوں کا قصہ سنانے کے بعد اللہ کے نبی نے ان میں سے ایک کو چوز کیا اور کہا کہ میں ان میں سے, میں ایسا ہوں تمہارے لیے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ان 13 عورتوں کے حالات سنے ہوں گے, اور بڑی طویل حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ عورت کی نفسیات کیا ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم دیتے تھے. تو ہم جب اپنے گھروں میں ہوں گے تو اپنی بیوی کو ٹائم دیں گے, اس کی اصلاح کریں گے, اس سے محبت کریں گے, اس کا وقت گزاریں گے, اس کی بات سنیں گے, اس کی بات کو سمجھیں گے. کیونکہ دیکھیں ایک شریف عورت کے لیے اس کے شوہر کے علاوہ دنیا میں اور کون ہوتا ہے. اس کے لیے وہ کھانا بناتی ہے, اس کے لیے وہ انتظار کرتی ہے, اس سے وہ بات کرنا چاہتی ہے, اسے اپنا دل کا حال کہنا چاہتی ہے, اپنے دکھڑے سنانا چاہتی ہے, اپنی چیزیں شیئر کرنا, اور کون ہوگا اس کے لیے. اب اس کو اگر ہم یہ موقع نہیں دیں گے تو اس کو غصہ آئے گا, چڑچڑی ہو جائے گی. تو آپ دیکھیں کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, بجائے تم گھروں سے باہر وقت گزارو, گھروں کے اندر وقت گزارو. پھر دوسری چیز اپنے بچوں کی, اولاد کی تربیت. آج ہم سب پریشان ہیں, لیکن ہم گھر پہ ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی موبائل کی دنیا میں ہوتے ہیں, بچہ اپنی موبائل کی دنیا میں ہوتے ہیں. وہ کچھ اور دیکھ رہا ہے سوچ رہا ہے, میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں سوچ رہا ہوں. آپس میں کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں. کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو اپنی دنیا میں لگے ہوتے ہیں. کہیں میلے ملانے بھی جاتے ہیں تو بھی اپنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. کمیونیکیشن ہی نہیں, بات چیت ہی نہیں آپس میں. یہ کیسے ہوگی جب آپ گھر میں وقت گزاریں گے. لیکن ہمارے لیے آج دوست گھر والوں سے آپ کو محبوب ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں وقت گزارتے تھے. مغرب کے بعد کا وقت گھر والے کے لیے تھا, گھر میں. ہاں ضروری کام ہے تو رات کو بھی بیٹھے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس, مشورہ بھی ہو رہا ہے. لیکن شام کا وقت ہو گیا, اب گھر والوں کا ٹائم شروع ہو گیا. تو نجات کے لیے دوسری چیز وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, اپنے گھر کو, تمہارے گھر تمہارے لیے وسیع ہو جائے. اچھا بات یہ, بہت سارے لوگ کہتے ہیں گھر جاتے ہیں بہت چٹ پک ہوتی ہے, لڑائیاں ہوتی ہیں. لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ لڑائیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ آپس کی محبت نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. وہ کیسے ہوگی جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے, بات کریں گے, آپ اس کی سنیں گے, وہ آپ کی سنیں گے, اس کی پریشانی حل کریں گے, آپ اپنی پریشانی بتائیں گے. لیکن یہ وقت گزارنے کے ساتھ ہوگی, وقت گزارے بغیر نہیں ہوگا یہ مسئلہ. اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وقت کی اعلیٰ خطیئتک, اپنے گناہوں پہ رویا کر, اپنے گناہوں پہ رویا کر. یہ جو رونا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. اور رونا جو ہے نا یہ مردانگی کی نشانی ہے. ہمارے کہا جاتا ہے مرد نہیں روتے, مرد روتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روتے تھے, عمر الخطاب اتنا روتے تھے کہ وہ چہرے پہ نشان پڑ گئے تھے. ایک سلف صالح میں کسی کا آتا ہے کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی روتے روتے. آج جو قاری غنی صاحب نے آیات پڑھی جس میں جہنم کا ذکر تھا, قیامت کے دن کا ذکر تھا, جو مجرمین ہیں ان کا ذکر تھا, کہ آج جن کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, برادری کے لیے, دوستی کے لیے. اور اس دن بندہ کہے گا اللہ
جو کچھ اس دنیا میں ہے زمین سب لے لے، میرے بچے لے لے، بیوی لے لے، بہن بھائی لے لے، برادری لے لے، سب لے لے، بس مجھے چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے بس. اور روئے، اور یہ بڑی بڑی سمجھ لیجیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ رونے کی سعادت دے دے نا، بڑا خوش نصیب آدمی، بہت خوش نصیب آدمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا تری اعینہم النار، 3 آنکھیں ایسی ہوں گی جو جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی. عین حرست فی سبیل اللہ، وہ آگ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مسلمانوں کی جو فوج ہے یا حدود ہے ان کی چوکیداری کی. یعنی بارڈر میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا سرحدوں پہ، اور رات بھر جاگتے ہیں ہمارے لیے. عین حرست فی سبیل اللہ و عین بکت من خشیت اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے رو پڑی. وعین کفت عن محارم اللہ، اور وہ آنکھ کہ جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں آ گئی اس نے اپنی نظروں کو بند کر لیا. ان 3 قسم کی آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئی. اور کل جب انجینئر عثمان صاحب آئے ہوئے تھے اور درس دیا تھا انہوں نے، اور وہ 7 افراد کا ذکر کیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے قیامت والے دن، یعنی اس دن VVIPs ہوں گے. وہ ان میں ایک شخص کون ہے؟ رجلا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ وہ شخص جو اکیلے بیٹھا تھا، اس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اور اللہ کی محبت میں، اللہ کی خشیت میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. دیکھیں ہمارے ماں باپ ہمیں یاد آتے ہیں. میں بھی درس سن رہا تھا، والدہ کا، والدین کا ذکر تھا، میری آنکھوں سے بھی آنسو ہو گیا اکیلے بیٹھے ہوئے. میں اپنی والدہ کو یاد کرنے لگا کہ آج ہم ان کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب چلے جائیں گے تو پھر ہم کہیں گے بس ایک دفعہ مل جائیں تو ان کو چوٹ لیں، دفعہ مل جائیں تو ان کو گلے لگا لیں. اب ماں باپ یاد آ گئے، آنسو آ گئے. کیوں؟ ماں باپ نے اتنی محبت دی، اتنی خدمت کی، اتنی قربانی کی، ساری زندگی ہمارے پیچھے لگا دی، دن رات ایک کر دیا. اور وہ اللہ جو ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے، اتنا کچھ دیتا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے اس سے ہماری محبت کتنی ہونی چاہیے. تو خالی اللہ سے ڈر کے نہیں رونا، اس کے احسانات کو سوچ کر بھی رونا ہے، اس کی محبت میں بھی رونا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ مومنین کی صفت قرآن کریم فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو کوئی شخص جو آپ پہ احسان کرتا ہے، کوئی ذات آپ پہ احسان کرتی ہے، اس احسان کو سوچ کے آپ روتے ہیں، تشکر کے جذبات اور آنسو آپ کے روان ہوتے ہیں. اللہ کی محبت میں بھی ہمیں رونا چاہیے. اللہ تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا عظیم ہے. میں نے آپ کے سامنے پچھلے اتوار کو تو درس دیا تھا، اس میں بتایا کہ وہ آدمی جو رو رہا تھا جب اس کا ہارٹ کا آپریشن ہوا، اپنا بل دیکھ کر کہ 8 لاکھ روپے کا بل آ گیا، اور وہ رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا کیوں روتے ہو بھائی؟ میں بل کم کر دیتا ہوں. بابا جی 70 سال کا آدمی، کیوں روتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اس لیے نہیں رو رہا کہ 8 لاکھ روپے کا بل ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے 3-4 گھنٹے کا میرا آپریشن کیا اور آپ نے 8 لاکھ روپے کا بل دے دیا. اور وہ اللہ جو 70 سال سے میرے دل کو سنبھال رہا ہے، 1 روپے کا بل نہیں بھیجا اس نے، 1 روپے کا بل نہیں بھیجا. تو اللہ کی محبت میں بھی رونا چاہیے، صرف ڈرتے ہوئے نہیں، محبت میں بھی رونا چاہیے. اللہ آپ اتنے عظیم ہیں، آپ کے اتنے احسان ہیں. آپ مال دیتے ہیں اور اسی مال کو خرچ کرنے میں جنت دے دیتے ہیں، آپ ہی کا مال. آپ ہمت طاقت دیتے ہیں، عقل دیتے ہیں، شعور دیتے ہیں، زبان دیتے ہیں، سماعت دیتے ہیں، بصارت دیتے ہیں، اور انہی کو آپ کے راستے میں استعمال کرنے میں جنت ہے. ہمارا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی سے فرما رہے ہیں کہ وقت کی ادا خطیت ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو. اور یہ گناہوں کو ظاہر بات ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے گناہ سوا گناہ نہ ہو، سب کے پاس گناہ ہے. تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ بس ہم نے توبہ کر لی تو ہمارا بیڑا پار. ہم کہتے ہیں نا کہ مومن اور منافق میں کیا فرق ہوتا ہے، اکثر سوال ہی کیا جاتا ہے. تو مومن اور منافق کا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو مومن ہے وہ ہر وقت اس فکر میں
گھل رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم. اور جب جیسے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی عثمان غنی رضی اللہ پریشان ہے, اس حد تک پریشان ہے کہ عمر آ کے سلام کرتے اور ان کو پتہ ہی نہیں کوئی سلام کر رہا. اور ابوبکر صدیق جیسا شخص جس کو جنت کی کتنی گارنٹیز ملی ہوئی ہیں, اس کے باوجود وہ اللہ کے نبی سے جا کے پوچھتے ہیں کہ من نجات کیسے ہوگی, اپنی زبان کو پکڑ کے رو رہے ہیں. اور ایک شعر بھی ہے ان کا مشہور کہ کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل, کیا ہوگا میرے رب, میرے پاس تو کوئی نیک عمل نہیں ہے. زاد طاعتی قلیل وسوء اعمالی کثیر, میرے پاس تو نیکیاں تھوڑی سی ہیں اور گناہ بہت سارے ہیں. یہ نشانی ہوتی ہے مومنین کی. اور منافق کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے تو نماز پڑھ لی, روزے رکھ لیے, ہم تو مسلمان ہیں, کافی اور کیا چاہیے. کتنے لوگ نماز پڑھے, دیکھو خاص میں نماز پڑھا. کتنے لوگ فجر میں آتے ہیں, میں آتا ہوں. کتنے لوگ کی داڑھی ہے, میری داڑھی ہے, تو میں تو بہت پہنچا ہوا آدمی ہوں. تو جو مومن ہوتا ہے وہ ہر وقت اس فکر میں گھل رہا ہوتا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. اور یہ آنسو بہنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے لیے دعا کیا کریں, اس کے لیے کوشش کیا کریں. ابن عمر رضی فرماتے ہیں کہ تبکو, بکاؤ, رویا کرو, فَإِن لَمْ تَجِدُوا بُكَاءً تَبْكُوا, اور اگر تم سے رونا نہیں آتا تو رونے جیسا منہ بنا لو, کم از کم رونے جیسا منہ بنا لو. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی فرماتے ہیں کہ ایک آنسو اللہ کے راستے میں بہانا مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں 1,00,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کروں. 1,00,000 درہم ایک آنسو میں, ایک آنسو میں بہا لوں, میرے لیے اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ میں 1,00,000 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کروں. تو یہ دن ہے رونے کے, یہ دن ہے اللہ سے معافی مانگنے کے, یہ دن ہے اپنی زندگی کے جو گناہ ہیں ان پہ سچی توبہ کرنے کے, اللہ تعالیٰ سے سچے وعدے کرنے کے, اور پھر ان وعدوں کے مطابق زندگی گزارنے کے. اور یاد رکھیں قرآن کریم میں بھی جو مومنین کے لیے جو ان کے بارے میں صیغیں آئیں نا, اس کے اندر ہے دوام. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ, وہ نماز قائم کرنے والے ہیں, قائم نہیں کی, قائم کرنے والے. ویؤتون الزکوٰۃ, وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں, صدقات کرنے والے ہیں, کی نہیں ایک دفعہ, کرنے والے ہیں, دوام ہے. تو رمضان گزر جانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس ہو گیا الحمدللہ بڑا اچھا رمضان گزر گیا جی, ایک اور گزر گیا, آپ پھر واپس اپنی پرانی ڈگر پہ آ جائیں. تو یہ جو الحمدللہ ان دنوں کے اندر جو چاشنی ہمیں ملتی ہے, ہم تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں, دعا کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, کیا سکون ہے, کیا دل کو احساس ہوتا ہے الحمدللہ اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے, اللہ کا شکر ہے, قرآن سن رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ جو احساس ہے نا, جو سکون ہے, دیکھیں رمضان میں کتنا سکون ہوتا ہے ہماری زندگی میں. کیوں؟ کیونکہ ہم ان چیزوں کے قریب ہوتے ہیں. رمضان سے باہر نکلتے سکون ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. کیوں؟ ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے, یہ تعلق بڑھنا چاہیے, یہ تعلق ایسا ہی رہنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے رمضان کے بعد ایگزیکٹلی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اسی طرح قاری منیر صاحب آپ کو 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی تراویح پڑھائیں گے, پھر میں ان سے 1.5 گھنٹے کے بعد کہتا ہوں بھائی ارحم من فی الارض یرحم من فی السماء, زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والا تم پہ رحم کرے گا یار, چھوڑی پڑھایا کرو. لیکن ہم یہ قیام اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں, یہ ہم تلاوت کر سکتے ہیں, ہم نفلی روزے رکھ سکتے ہیں, پیر اور جمعرات کے روزے رکھیں, لازماً رکھیں. اتنا فائدہ ہے, اتنا فائدہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہمیں لگتا ہے مشکل لیکن گزر جائے گا, اور ان دنوں میں جلدی گزر جاتا ہے کیونکہ آپ کام میں لگے ہوتے ہیں پورا دن. آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے, آپ کو اجر ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک نفلی روزہ انسان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے. ایک روزہ, نفلی روزہ. پھر ہمارا جسم بہت صحت مند آ جاتا ہے, پورا دن کھاتے رہتے ہیں, پیتے رہتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں, پیتے رہتے ہیں. اس کو بریک ملتا ہے, گیسز نکلتی ہیں, ریسٹ ملتا ہے پورے آپ کی باڈی کو, ساری مشینری جو اندر اللہ تعالیٰ ڈالی ہوئی سب ایزی ہو جاتا ہے. تو بہرحال ساری باتوں کی بات جس میں میرا موضوع تھا وہ یہ کہ من نجات نمبر 1 الکلمہ الذی ارسل عمی, وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا کو پیش کیا,
فردہا، اس نے اس کلمے کو رد کر دیا، فہی لہ نجات، اسی کے اندر نجات ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں نجات کے سوال جو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کیا، اس کے جواب میں فرمایا کہ امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نجات کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رمضان مبارک میں اپنی مغفرت اللہ تعالیٰ سے لکھوا دینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر ایسے ہی مہینہ گزر گیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بددعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب